بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاسفار بالفجر۔ تو امام ترمذی نے سب سے پہلے اجتماعی ابواب قائم کیے جس میں تمام نمازوں کے اوقات کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہر نماز کے حوالے سے الگ ابواب قائم کر رہے ہیں۔ تو فجر کے حوالے سے ایک باب ہم نے پڑھی ہے، اس میں تغلیظ کا حکم تھا، اندھیرے میں پڑھنا تھا۔ اور یہ جو آج کا باب ہے اس میں اسفار کا حکم ہے، روشنی میں پڑھنے کا۔ اسفار کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر اتنی کی جائے کہ سورج طلوع ہونے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ جائے اور روشنی خوب پھیل جائے، ایک انسان دوسرے کو پہچان سکے وغیرہ وغیرہ۔ تو احناف نے ان دونوں احادیث میں تطبیق کی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حال المصلین سے ہے، نمازیوں کی حالت سے ہے۔ اگر نمازی تغلیظ میں آسانی سے میسر ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تغلیظ میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کیفیت تھی، بلکہ آج تک مسجد نبوی میں ایسی ہی کیفیت ہے، حرمین میں۔ اور ساتھ یہ کہ رمضان میں عام مسلمانوں کے ہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ہاں جہاں یہ بات نہ ہو اور مصلیان کا عذر سامنے ہو کہ اگر بہت جلدی نماز پڑھی جائے گی تو کچھ لوگوں سے بلکہ اکثریت سے رہ جائے گی، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، تو پھر اس میں دوسری قسم کی روایت ہے اسفار والی۔ تو ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف احوال پر محمول ہے۔ کس چیز پر محمول ہے؟ مختلف احوال پر۔ تو اسفار بالفجر کی یہی توجیہ ہم کرتے ہیں۔ اب احناف کی توجیہ دیکھیں کہ کتنے معقول ہے، اور آگے اب امام شافعی کی توجیہ بھی آئے گی، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ کی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ اب ذرا پڑھے۔ حدثنا حناد بن قال حدثنا عبدۃ ہوا عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمد بن لبید عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور سے میں نے سنا فرما رہے تھے، اسفروا بالفجر، کہ صبح کو روشنی کے پھیلاؤ میں ادا کرو، کہ روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ فإنہ اعظم للأجر، کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ اب اجر زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تاخیر بذات خود باعث اجر ہے، اس لیے کہ یہ بات تو اصول کے طور پر سب کے ہاں تسلیم ہے نا کہ بذات خود کیا چیز باعث اجر ہے؟ تقدیم اور اول وقت میں پڑھنا۔ اس میں جو اعظم للاجر کا ہے یہ خارجی وجہ سے، وہ خارجی وجہ وہی ہے حق المصلین، کہ اس میں نمازیوں کو حاضری آسان ہوگی اور جماعت بھرپور ہوگی اور کثرت کے ساتھ ہوگی۔ تو تکثیری جماعت بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جب دو صورتیں ہو رہی ہو، ایک میں تقلیلی جماعت ہو اور دوسرے میں تکثیری جماعت ہو، اور وہ تقلیل بھی کسی معقول وجہ سے ہو اور تکثیر بھی کسی معقول وجہ سے ہو، تو ترجیح کس کو دی جائے گی جناب؟ تکثیری جماعت کو۔ اور اس کے پیچھے بھی جو دوسرا اصول اصل کار فرما ہے وہ حق اللہ اور حق العبد کا اصول ہے، کہ بندہ ہے کمزور اور اللہ تعالیٰ ہے غنی ذات۔ تو اگر کسی جگہ بندے کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے حق میں تقدیم و تاخیر آ جائے تو وہ شریعت کا اصول ہے کہ اس کی گنجائش ہوگی، کیونکہ بندہ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے۔ تو اسی اصول کے تحت یہ ہے۔ تو حدیث تو بالکل واضح ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ تو احناف نے اس مصداق کو الگ سے متعین کیا ہے۔ وفی الباب عن ابی برزۃ و جابر و بلال، ان حضرات سے بھی روایت منقول ہے۔ وقد روى شعبۃ والثوری هذا الحديث عن محمد بن اسحاق ورواه محمد بن عجلان عائضا عن عاصم بن عمر بن قتادہ، مطلب کئی اسناد سے منقول ہے۔ لہٰذا اس پہ امام ترمذی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ قال ابو عیسی حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن صحیح۔ تو سند کے لحاظ سے یا درایت الحدیث کے لحاظ سے اس پہ کوئی کلام کی بات نہیں ہے۔ وقد رأى غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین
جن میں احناف بھی شامل ہیں۔ الاسفارہ بصلاۃ الفجر، کیا مطلب ہے اسفار بصلاۃ الفجر؟ فجر کی نماز کو روشنی کے پھیلنے کے بعد ادا کرنا۔ وبہ یقول سفیان الثوری، اب دیکھو یہ وہ امام شافعی وغیرہ کی توجیہ ہے۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان یضح الفجر فلا یشک فیہ، کہ اسفار کا مطلب یہ ہے کہ سورج نہیں، صبح کا وقت یقینی طور پر وجود میں آئے اور اس کے تحقق میں کوئی شک باقی نہ رہے، اور یقین کے ساتھ صبح کا وقت ہو جائے، تو یہ اسفار ہے۔ تو اسفروا بالفجر کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کو یقینی بناؤ اور یقین کرو کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے، تب صبح کی نماز پڑھو، ورنہ نہیں پڑھو۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ اب یہ بات بھی فی نفسی کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ یقین کریں کہ فجر کا وقت ہوا ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن اس کا دوسرا جملہ یہ نہیں بنے گا کہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ پڑھ لیں لیکن اجر کم ہوگا، بلکہ اس کا دوسرا جملہ کیا ہوگا کہ جب تک یقین نہ ہو تو آپ پڑھے ہی نہ سرے سے۔ تو حناف کہتے ہیں کہ یہ توجیہ اس لیے بعید ہے کہ اس حدیث کا دوسرا جملہ اس کے موافق نہیں ہے۔ فإنہ اعظم للأجر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اجر ہے، اسفار کے علاوہ میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اسفار والے کو زیادہ اجر ملے گا۔ اب اگر اسفار کا معنی آپ یہ کریں کہ صبح متیقن ہو جائے تو عدم اسفار کا کیا معنی ہوگا؟ دو معنی ہوں گے نا، یا تو صبح کا وقت ہوا ہی نہیں ہے، یا اگر ہوا بھی ہے تو شک ہے، آپ کو یقین نہیں ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں فجر کی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، نہ یہ کہ یہ باعث ثواب ہے لیکن کم ہے۔ آپ یہ نقطہ سمجھ رہے نہیں؟ تو حناف کہتے ہیں کہ فإنہ اعظم للأجر کا جملہ آپ کی اس تعویل کا انکار کر رہا ہے، آپ کی اس تعویل کے ساتھ وہ جملہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ جملہ کس معنی کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کہ تاخیر سے روشنی پھیلنے میں آپ نماز پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ مقتدی زیادہ ہوں گے۔ ہاں اگر اس سے آپ پہلے پڑھیں گے تخلیص میں تو بھی اجر آپ کو نماز کا ملے گا، لیکن کم اجر ہو۔ تو دیکھو کتنی بے تکلف توجیہ ہے، اور ان حضرات کی توجیہ کتنا بعید قسم کا ہے۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے کہ قال الشافعی و احمد و اسحاق معنی الاسفار ان یضح الفجر فلا یشک بہ ولم یروا ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ اسفار کا معنی تاخیر سے روشنی میں پھیلنے کے بعد پڑھنا ہے، بلکہ یہی معنی ہے، لیکن یہ معنی بعید ہے، کسی طرح کوئی اس کا قریبی تک نہیں بن رہا۔ تو بہرحال یہ اس طرح اجتہادی اختلافات اسی طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہر ایک کے پاس قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، 100% آپ کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، البتہ ایک رجحان آپ قائم کر سکتے ہیں، اور اسی رجحان کا نام ہے ترجیح، اور اسی رجحان کے پیچھے جو چلنے والا ہے اسی کا نام ہے تقلید۔ تو ہم جو فقہ مقلد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے نصوص میں احناف نے دلائل کی روح سے، قرآن و حدیث ہی کی روح سے جس موقف کو ترجیح دی ہے، ہم اس موقف پر چلنے والے ہیں، اور اس وجہ سے چلنے والا ہے کہ وہ شریعت کا موقف ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کا کہا ہوا۔ امام ابو حنیفہ بیچ میں ایک ترجمان ہے، اصل فالو ہم اصول کو ہی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دے ڈاکٹری کے اصول کے تحت، تو آپ ڈاکٹر کی ذات کی وجہ سے اس مشورے کو مانتے ہیں، یا اس کے پیچھے جو اصولی پروسیس ہے اور پورا علم ہے اس کی وجہ سے مانتے ہیں؟ علم کی وجہ سے مانتے ہیں نا، اس کا حوالہ علم کی طرف دیا جاتا ہے۔ یعنی یہی کیفیت ہماری تقلید کا ہے، اور مقلدین کا اور مجتہدین کا۔ اگر یہ توجیہ آپ کریں گے تو تقلید پر کسی قسم کے اشکال کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کو تقلید پر فٹ کرنا کتنا بڑا ظلم لگ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے باب ہے باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، ظہر کی نماز کو جلدی سے پڑھنا۔ جلدی سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے جناب؟ تو جیسے وقت داخل ہو اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وقت ہو گیا تو بس آپ پھر جلدی کریں۔ اس حوالے سے بھی دونوں ابواب ہے، پہلا باب ہے تعجیل بالظہر اور آگے باب آئے گا تاخیر الظہر۔ احناف نے ان دونوں میں بھی بہت ہی ایک پیاری قسم کی تطبیق دی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حق الوقت سے ہے، کہ اگر ظہر کا وقت ایسا ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر آپ پہلے وقت میں پڑھیں، اور اگر اس میں خرابی آ گئی اور وہ خرابی بھی شریعت نے ہی بتائی تو پھر آپ اس خرابی والے وقت کو نکال کر اگلے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس کی دوسری تعبیر یہ کرتے ہیں کہ سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھیں، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں کوئی عذر اور کوئی جو علت ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو اصل اصول یہاں لاگو ہوگا، اور اصل اصول یہ ہے کہ ہر نماز کو بالکل پہلے وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ اور جب گرمی ہو جائے گی تو گرمی میں ایک چیز معارض اس اصول کے ساتھ آئے گا، تو اس دوسرے اصول کی وجہ سے پھر اس میں تاخیر کی جائے گی، اور وہ تاخیر صرف نظریاتی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی ثابت ہے، اور ان کا عمل ہی یہی تھا، اور مؤذن کو اور باقی جو نماز کا انتظام کرنے والے تھے ان کو ہدایات بھی یہی تھی کہ آپ تاخیر سے ہی نماز کا انتظام کریں، اقامت وغیرہ۔ تو یہ کتنی پیاری اچھی سی تطبیق ہے۔ اب یہاں بھی امام شافعی وغیرہ تو اپنے اصل اصول پر قائم ہے کہ گرمی ہو سردی ہو ہر وقت میں ایک ہی اصول ہے کہ پہلے ہی وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے جو آگے باب کی روایات ہے نا اس کے امام شافعی نے مطلب بہت تحدید کی ہے اس کے مصداق میں، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے واضح ہوگا۔ تو خیر وہ تو بعد میں پہلے والے پڑھ لیں۔ باب ما جاء فی التعجیل بالظہر وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت احدا اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بکر ولا من عمر، کہ میں نے جلدی سے ظہر کی نماز پڑھنے والا حضور سے زیادہ جلدی پڑھنے والا، ابو بکر سے زیادہ جلدی پڑھنے والا، عمر سے زیادہ جلدی پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کہ وہ جلدی پڑھتے تھے۔ سمجھ رہے جناب؟ اب یہاں ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی روایت میں ایسی بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل فرمایا ہے، پھر ابو بکر نے بھی اور پھر عمر نے بھی رضی اللہ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل مستمر ہے۔ اسلام میں اس عمل کی حیثیت وقتی کام کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دائمی اور مستمر معمول تھا، کیونکہ حضور کے بعد جب یہ دو حضرات بھی اس معمول پر چلے ہیں تو مطلب یہ آخری معمول تھا اور مستقل معمول یہی تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ظہر کی تعجیل کا جو معمول تھا یہ مستقل معمول تھا ان حضرات کا۔ اب ظاہر ہے حضرت عائشہ کی یہ روایت سردیوں کے زمانے پر ہی معمول ہے، اس میں شدت الحر نہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل اگلے باب کی روایات ہے، کیونکہ اگلے باب میں ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تاخیر سے نماز پڑھائی ہے، تو پھر حضرت عائشہ کے قول کہاں درست ہوا کہ ہمیشہ تعجیل سے پڑھتے تھے؟ ہاں، تو مطلب پھر
یہی ہوگا نا کہ اس کو سردیوں پر ہم محمول کریں، اس کو گرمیوں پر محمول کریں۔ اگر اس قول کو ہم مطلق مانیں گے تو آگے باب کی روایات جو صحیح اور صریح ہے وہ اس کے متعارض آ جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے اور اس میں بالکل تصریح ہے اس بات کی کہ اذا اشتد البرد فبکر بالصلاۃ، کان اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ۔ حاشیہ میں وہ روایت منقول ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ معمول یہ تھا کہ اذا اشتد البرد ابرد بالصلاۃ واذا اشتد الحر بکر بالصلاۃ ابرد بالصلاۃ۔ تو اس میں تصریح ہے کہ سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے، گرمیوں میں تاخیر سے پڑھتے تھے۔ تو احناف کے ہاں ان دونوں قسم کے روایت میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، یہ موسموں کے اختلاف پر محمول ہے۔ پھر ظہر میں کیوں تاخیر ہوتی تھی تو اگلے باب میں بات آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ فی الباب عن جابر بن عبداللہ و خباب و ابی برزہ بن مسعود و زید بن ثابت و انس و جابر بن سمرہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم قال علی بن المدینی قال یحییٰ بن سعید۔ یہ ذرا نوٹ کر لے بات کہ یحییٰ بن سعید نے نقل کیا ہے کہ وقد تکلم شعبۃ فی حکیم ابن جبیر۔ حکیم ابن جبیر جو ایک راوی اوپر آیا ہے نہیں آیا سند میں، تو اس راوی کے حوالے سے شعبہ نے کلام کیا تھا۔ وہ کلام کس بنیاد پر تھا؟ من اجل حدیثہ الذی روا عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس ولہ ما یغنیہ، کہ انہوں نے ایک ایسی روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم جو ہے حضرت شعبہ کو عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ اس حدیث کا مفہوم صحیح نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات انہوں نے نقل کی تو اس مفہوم اور اس حدیث کی وجہ سے جو ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی شعبہ نے اس راوی ہی کو مجروح قرار دیا، حکیم ابن جبیر کو، جبکہ باقی محدثین نے ان کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ جو روایت ہے اس کا مفہوم بھی کوئی عجیب و غریب نہیں ہے۔ یہ کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، وہاں آپ پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور مزید یہ ہے کہ باقی محدثین نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ دیکھیں آگے ذرا، قال یحییٰ وروا لہ سفیان و زائدہ، سفیان ثوری اور زائدہ جیسے محدثین نے ان کی روایت نقل کی ہے۔ کن کی روایت ہے؟ حکیم ابن جبیر کی۔ مزید یہ ہے کہ ولم یرى یحییٰ بحدیثہ بأسا، یحییٰ بن سعید القطان جو ایک کسوٹی مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی حدیث نقل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا، مطلب اس کو ضعیف راوی قرار انہوں نے بھی نہیں دیا، لہذا شعبہ کا جو فیصلہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ راوی جو ہے یہ صحیح ہے۔ جب صحیح ہے تو اس حدیث کو حسن صحیح کہنا چاہیے تھا، لیکن امام ترمذی نے پھر بھی شعبہ کے کلام کا کچھ احترام کیا ہے، اس وجہ سے صرف حسن کا ہے، صحیح ساتھ نہیں کیا۔ قال یحییٰ وروى له سفیان وزائدہ ولم یرى یحییٰ بحدیث بأسا قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقد روی عن حکیم بن جبیر عن سعید بن جبیر عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل الظہر، کہ ان سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ تو امام بخاری بھی اس طرح کے ایک سند ذکر کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ راوی مستند ہوا، اور شعبہ کا جو جرح ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اب آگے دوسری روایت وہ بھی قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرني انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر حین زالت الشمس، کہ جیسے زوال ہوا تو ظہر کی نماز پڑھی، مطلب تعجیل کے ساتھ پہلے وقت۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ سردیوں کا معمول تھا، گرمیوں میں یہ معمول نہیں تھا۔ ھذا حدیث صحیح۔ اب وہ گرمیوں میں تاخیر والی بات ہے۔ باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدت الحر۔ اب اس میں احناف کا موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ پہلے تو اس کا ترجمہ سمجھیں۔ فیح کا معنی ہوتا ہے وسعت اور پھیلاؤ،
عربی میں کہا جاتا ہے غرفۃ فیحاء، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع و عریض کمرہ۔ تو فیح کا معنی وسعت ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ شدید گرمی یہ جہنم کی وسعت ہے۔ اب اس میں مضاف محذوف ہے کہ من فیح آثار جہنم، کہ شدید گرمی یہ جہنم کے اثرات کی وسعت ہے۔ شدید گرمی یہ کیا چیز ہے جناب؟ جہنم کے اثرات کی وسعت اور پھیلاؤ ہے جو دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس شدید حر والے وقت کو حضور نے گرمی کے پھیلاؤ کا وقت قرار دیا، اور گرمی بھی وہ جس کے جہنم سے نسبت ہے، اور جہنم جو ہے یہ صفت غضب کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں نا، تو جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے صفت غضب کا مظہر ہے، تو جس وقت میں اس کے اثرات ہو تو وہ بھی اللہ کے صفت غضب پر مشتمل ہے۔ جب مشتمل ہے تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، ایسے وقت کو گزارنا چاہیے، اور جو وقت اس صفت غضب سے نکل جائے تو پھر اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں ظہر کے وقت میں وقت کے اندر ایک خرابی آ گئی، وہ خرابی بھی شرعی نوعیت کی ہے کہ یہ صفت غضب کا مظہر بن گیا، اور وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو اس کی رعایت رکھتے ہوئے اس میں ہم نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتے، بلکہ ہم تاخیر کا حکم دیں گے، کیونکہ خود حضور کا عمل بھی تاخیر کا تھا، اور ان کی باقی امت کو تعلیم بھی تاخیر ہی کی تھی۔ تو یہ احناف کا موقف ہے۔ اب ذرا آگے مزید یہ واضح ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جہنم، کہ جب گرمی بڑھے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جاؤ۔ ٹھنڈے وقت کی وضاحت دوسرے حدیث میں آئی ہے کہ چیزوں کے سائے بڑھ جائے اور ہوا چلنا شروع ہو جائے، کیونکہ عربوں میں عین دوپہر کے وقت ہوا بالکل بند ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی حرمین میں جائے گا نا تو یہ محسوس کرے گا کہ 11:30-12 بجے سے ہوا بند ہوتی ہے، پھر کافی دیر بعد جو ہے پھر ہوا شروع ہو جاتی ہے، اور سائے بھی چیزوں کے بنتے ہیں، تو ہوا اور سایہ جب آپس ملتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں تو اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب گرمی بڑھ جائے تو فابردوا عن الصلاۃ، اس لیے کہ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، یہاں مضاف محذوف ہے کیونکہ خود جہنم کی وسعت یہاں نہیں آتی بلکہ اس کے آثار کی وسعت آتی۔ اب دیکھیں یہ ایک نکتے کی بات ہے، اب اس طرح کے جملے جو ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجاز پر محمول ہے، اور حقیقتاً کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جہنم کے اثرات یہاں پہنچتے ہوں، بلکہ یہ جملہ بطور تشبیہ اور بطور مجاز کا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ زید شیر کی طرح ہے، مطلب شجاعت اور بہادری میں، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس وقت کو جہنم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے باعث عذاب اور باعث تکلیف ہونے میں، کہ جیسے کہ جہنم باعث تکلیف چیز ہے تو یہ وقت جو شدت حر کا یہ بھی باعث تکلیف ہے، تو اس باعث تکلیف ہونے کی وجہ سے بطور تشبیہ کے اس کو جہنم کے اثرات کی وسعت کہا گیا، حقیقت اس کا مراد نہیں ہے۔ تو جب بطور تشبیہ کے ہے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ وقت کے اندر کوئی خرابی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ وقت کا باعث تکلیف ہونا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جہنم سے اس کا کوئی لنک ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے امام شافعی یہاں بھی حتی الامکان اپنے اصول پر ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے، جیسے کہ امام ترمذی نقل کریں گے، کہ جو خواتین گھروں میں نماز پڑھنے والی ہے مثلاً تو وہ پہلے ہی وقت میں ہی نماز پڑھے گی، گرمیوں میں بھی، سمجھ رہے جناب؟ اس طریقے سے کسی آدمی نے جماعت میں نہیں آنا تو وہ بھی پہلے ہی وقت میں پڑھے گا۔ جو محلے کی مسجد ہو جس میں دور سے آنا نہیں پڑتا تو اس میں لوگ پہلے ہی وقت میں شدت حر میں ہی پڑھیں گے۔ اور یہ جو عبرات کا وقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص صورت سے متعلق ہے کہ جہاں بہت دور سے لوگ آ رہے ہو، اور دور سے مطلب بھی ان کے ہاں 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے
کہ اتنے دور سے لوگ آ رہے ہیں اور پھر تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ہی صرف ایسے وقت میں اجازت ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھی جائے۔ لہٰذا عام معمول کے مسجدوں میں جماعت جو محلہ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں تاخیر کی اجازت ان کے ہاں نہیں ہے۔ یہ جو ساری بات انہوں نے فرمائی ہے اور اپنے اصل اصول پر برقرار رہنے کی کوشش کی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں وقت میں کوئی خرابی ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہ جملہ بطور تشبیہ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بطور تشبیہ نہیں ہے بلکہ بطور حقیقت ہے۔ یہ ایک اصول سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے کس بات کو ہم حقیقت سمجھیں گے، کس کو تشبیہ اور تمثیل سمجھیں گے۔ تو جہاں ممثل اور ممثل لہو دونوں کا تذکرہ ہو، سمجھ رہے جناب، تو وہاں پھر اس کو بطور تشبیہ کلام ہوگی، تمثیل ہوگی۔ لیکن جہاں صرف ایک بات پر اکتفا ہو، دوسری چیز اس کے لیے مذکور نہ ہو، تو وہاں پھر وہ تمثیل پر نہیں بلکہ تحقیق اور حقیقت پر ہی محمول ہوگی۔ یہاں بھی ایسا ہے کہ فإن شدت الحر من فیح جہنم میں ایسا نہیں کہ دوسری چیز کی مثال دوسری چیز کے ساتھ دی اور دونوں میں مشابہت ظاہر کر لی، بلکہ ایک ہی جملے پر یہ کلام مکمل ہوا۔ یہ جملہ پھر تمثیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بیان حقیقت کے لیے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سخت گرمی جو ہے یہ جہنم کے اثرات سے اس کا لنک اور واسطہ ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ اس پر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے، اور سائنس نے تو یہ بات کہی ہے کہ جب سورج اور زمین قریب ہو جاتے ہیں تو تب گرمی ہوتی ہے، اور سردیوں میں ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو تب جو ہے وہ سردی ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق تو جہنم سے نہیں، یہ سورج کے قریب و بعید ہونے سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس عالم مشاہدہ کے چیزوں کی بات کرتا ہے، جو چیزیں، کیونکہ سائنس کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو چیزیں حس اور مشاہدے میں آتی ہے وہ اس کا زیر بحث ہوتا ہے، اور شریعت میں اس سے آگے کی باتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا بعید ہے عقلی طور پر کہ سورج میں جو تپش اور گرمائش ہے، یہ گرمائش اس میں جہنم کی طرف سے آ رہی ہو، یعنی اس کا جہنم سے کوئی لنک اللہ نے بنایا ہو کہ اس کی گرمائش اسی کی طرف سے آ رہی ہو۔ پھر سردیوں میں جب یہ ہم سے دور ہے تو وہ گرمائش بھی ہم سے دور ہے، لیکن گرمیوں میں جب یہ ہمیں قریب پہنچتا ہے تو وہ گرمائش جو جہنم کی گرمائش ہے، جس کا جہنم سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، وہی گرمی ہمیں یہ منتقل کر رہا ہے۔ اس میں عقلی حوالے سے کوئی ناممکن ہونے کی بات ہے نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے اور دوسری طرف ہمیں مخبر صادق نے بتائی یہ بات، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ یہ سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں اس طرح سے جس کو رد کرے یا ثابت کرے۔ یہ اصول ہے نا، جو چیز سائنس کا موضوع نہیں ہے، جیسے کہ وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتی، اس کو رد بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کسی سائنسدان سے آپ نہیں سنیں گے کہ خدا نہیں ہے۔ یہ خدا نہیں ہے کا دعویٰ کون کرتے ہیں؟ یہ فلسفی کرتے ہیں، سائنسدان نہیں کرتے۔ اور فلسفی بھی ان اختراعی منگڑت دلائل کی روح سے جو انہوں نے سائنس کی طرف منسوخ کیا ہے کہ سائنس میں ان دلائل کے کوئی وجود نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہی بات ہے۔ جیسے کہ ڈارون نے نظریہ ارتقاء ایجاد کیا نا، یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک ریت پر آپ ایک چھوٹا سا نشان دے کے، مثلا اس پہ چڑیا چلا ہو، پھر آگے جو ہے نا وہ بکری کا نشان دے کے، پھر آگے آپ بیل کا نشان دے کے، پھر آگے آپ جو ہے نا اونٹ کا نشان دے کے، اور پھر آپ ذہن میں یہ قائم کرے کہ یہ ایک ہی چیز ہے جو پہلے یہ تھی، پھر وہ ہو گئی، پھر وہ ہو گئی، پھر وہ ہو گئی۔ ڈارون کے استدلال کی حقیقت اتنی سی ہے جو میں نے بتائی آپ۔ اب اس پر وہ سائنٹیفک اصطلاحات کے ایک بہت باری برکم خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں کہ یہ عضویاتی نمو ہے اور یہ حیاتیاتی نمو ہوا، اور اس میں فوسل ہو گئے، اس میں فلاں ہو گیا، اس میں فلاں ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے پیچھے اصل مٹیریل اتنی سی بات ہوتی ہے، دور کا قرینہ۔ تو جب صادق و مصدوق نے بتا دیا کہ من فیح جہنم ہے تو بس ہم نے ماننا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی نا یہ بات تو یہ تو غیب ہی نہیں رہا نا۔ پھر غیب کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سمجھے ہی آپ مانیں گے۔ اللہ کا وجود اگر ہمیں مشاہدے سے حاصل ہو تو وہ تو غیب ہی نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے جناب،
وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم والصفوان عن ابي موسى وابن عباس وانس وابن عمر وروي عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من اهل العلم تاخير صلاة الظہر في شدة الحر وقول ابن مبارک واحمد واسحاق اور شواب احناف کا بھی یہ مذہب ہے. قال الشافعی رحمہ اللہ انما الابراد بصلاة الظہر اذا كان. دیکھو امام شافعی نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کے موقع کم سے کم ہو. صرف ایک استثناء صورت جو کبھی کبھار پائی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ انما الابراد بصلاة الظہر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد، کہ دور سے لوگ آ رہے ہیں اور معتد بھی دور سے. فاما المصلی وحدہ، جو اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، والذی یصلی فی مسجد قوم، جو محلہ کے مسجد میں جو قریب ہے اس میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو فالذی احب له الا یؤخر الصلاة فی شدۃ الحر، اس کے لیے مستحب پر تاخیر نہیں، یہ تعجیل ہی ہے اصل اصول کے لحاظ سے. قال ابو عیسی ومعنی من ذهب الى، لیکن امام ترمذی بھی دیکھے یہاں دوسری طرف واضح طور پر آ گئے کہ ومعنی من ذهب الى تاخیر الظہر فی شدۃ الحر هو اولا واشبہ بالاتباع، کہ ان لوگوں کا فہم جو تاخیر ظہر کے قائل ہے وہ زیادہ قابل اتباع ہے، اور امام شافعی کے جو ہے توجیہ ہے نا یہ بعید ہے. کیسے بعید ہے؟ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ تو فَإِنَّ فِي حدیث ابی ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعی، اس میں امام شافعی کے خلاف قرینہ ملتا ہے. قال ابو ذر، وہ حدیث یہ ہے کہ كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظہر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال ابرد ابرد، یعنی اس کو تاخیر کا حکم دیا. فلو كان الامر على ما ذهب اليه الشافعي لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى، وہاں تاخیر اور ابراد کا کوئی معنی نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ وہاں انتیاب من البعد نہیں تھا، بلکہ لاجتماعہم فی السفر، وہ سفر میں ایک ہی جگہ جمع تھے، تب بھی حضور تاخیر کا مسلسل حکم دے رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس تاخیر کی وجہ دور سے آنے والی بات نہیں ہے، خود اس وقت میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جناب. دیکھو لاجتماعہم فی السفر وکانوا لا یحتاجون ان ینتابوا من البعد. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عن شعبة المهاجر بن سلمة زيد بن وهب بن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد، ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر. قال، اور اتنی تاخیر کر لی کہ حتى رأينا فيء الطلول، کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھے. اور بخاری کے عبارت ہے کہ حتى ساوى ظل الطلول، کیا تعبیر ہے کہ ٹیلوں کے سائے اس کے برابر ہو گئے. اب یہ امام ابو حنیفہ کی ایک مضبوط دلیل ہے کہ مثل اول کے باقی سیدھی چیزوں کا جو مثل اول بنتا ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ٹیلوں کے سائے اس کے برابر آ جائیں، ورنہ کوئی چاہے تو تجربہ کر لے. آج بھی عربوں کے پہاڑ تو وہی موجود ہے نا جو حضور کے زمانے میں تھے، تو چاہے تجربہ کر لے کہ ساوى ظل الطلول کس وقت میں ہوتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ حدیث جبرائیل کے جو اوقات ہے یہ بعد میں باقی نہیں رہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ اس کی بالکل واضح دلیل ہے. ثم اقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلاة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بس